یہ وہ ناقابل یقین ہو جائے گا. تو میں اس لیے سب سے پہلے تو یہ ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی ساری لیڈرشپ کی طرف سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ موجودہ حالات میں انہوں نے وکلاء برادری کی ڈیمانڈز کو مانا. اور ہم یہ توقع کرتے ہیں حکومت وقت سے، خواہ وہ صوبائی حکومت ہے یا وفاقی حکومت ہے، کہ آئندہ بھی وہ وکلاء تنظیموں کو آن بورڈ لے کر کوئی بھی ہوگا جو لیجسلیشن کے حوالے سے ہوگا، جو بینیفیشل لیجسلیشن کے حوالے سے ہوگا، وہ کام کریں گے. چونکہ ہم وکلاء برادری سب سے بڑے سٹیک ہولڈر ہیں، چونکہ ہم ہر لمحے کامن جو لٹیگنٹ ہے، جو عام آدمی ہے، اس کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ان کی جو مسائل ہیں ان کو سمجھتے ہیں. اور یہ یکدم جو انکریز تھی، یہ میں سمجھتا ہوں کہ نہ تو قابل قبول تھی اور نہ لٹیگنٹ پبلک کے لیے کسی بھی حوالے سے یہ فیزیبل تھی. یہ بات آج ہم خاص طور پہ آپ ساروں کو اس لیے تکلیف دی ہے. باقی چھوٹی موٹی باتیں جو ہیں وہ آپ سے کرتے ہیں. اسی پہ میں گزارش کروں گا اپنے جناب پریزیڈنٹ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن، وہ بھی ذرا اس پہ اپنی گفتگو کریں. وائس چیئرمین، باقی باتیں پھر آپ کے سوالات کا جواب بعد میں کرتے ہیں. دیکھیں، احسن بون صاحب نے ہمارے لیڈر ہیں، انہوں نے ساری باتیں تفصیل سے میرے خیال کہہ دی ہیں. آئیڈیلی تو کسی قسم کی بھی کورٹ فیس جو ہے وہ نہیں ہونی چاہیے. یہ حکومت وقت کا فرض ہے کہ وہ انصاف فراہم کرے کارنری لیٹیگنٹ. لہٰذا ہم اس ایجنڈے کی طرف ضرور چلتے رہیں گے کہ الٹیمیٹلی یہ بڑی بےمانی سی ایک اماؤنٹ ہے جو کورٹ فیس سے ریکور کرتے ہیں. اور آلریڈی بجٹ ایلوکیشن گورنمنٹ آف پنجاب کے پاس ہے جس میں ہمارا سارا سسٹم رن کر سکتا ہے. لیکن بہرحال ہم شکر گزار ہیں انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے موقع کی نزاکت کو کہ یہ واقعی فیزیبل نہیں ہے اور لوگوں کے اوپر ایک بہت ہیوی برڈن جو ہے وہ ڈال دیا گیا ہے. دیٹ ہیز بن ریورسڈ اینڈ وی آر گریٹفل، جیسے بون صاحب نے کہا. اور انشاءاللہ تعالی ہم توقع رکھتے ہیں کہ لٹیگنٹ کے لیے، عام لٹیگنٹ کے لیے مزید بہتری کے اقدامات حکومت پنجاب جو ہے اور وفاق جو ہے وہ کرتا رہے. گریٹفل سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پچھلے ہاؤس کے اجلاس میں یہاں پہ کچھ باتیں طے ہوئی تھیں اور اس میں ہم نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا تھا ہاؤس میں کہ اگر یہ کورٹ فیس جو ہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے اس کو وڈرا نہیں کرتی تو ہم ایک ایمرجنسی ہاؤس کا اجلاس بلائیں گے اور گورنمنٹ آف پنجاب کے خلاف جو ہے وہ باقاعدہ پروٹیسٹ بھی کریں گے، اسٹرائک کی کال بھی دیں گے. ہماری قیادت کو جب یہ پتہ چلا کہ ہاؤس میں اس طرح کی کوئی قرارداد پاس ہوئی ہے تو ہمارے لیڈر احسن بون صاحب نے فوری طور پہ اعظم نذیر تارڑ صاحب سے رابطہ کر کے اور ایک میٹنگ ارینج کی اور اس میٹنگ میں ایمیکیبلی یہ جو کورٹ فیس میں ریڈکشن ہوئی ہے یہ ہماری قیادت کی ایفرٹ کی وجہ سے جو ہے وہ اس میں ریڈکشن ہوئی. ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. اب یہ جو لٹیگنٹ انہوں نے کورٹ فیس میں اضافہ تو کر دیا لیکن ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ ہمارے پاس اتنی کورٹ فیس مارکیٹ میں اویلیبل ہے یا کہ نہیں ہے. ہمارے پاس جو کمپلینٹس آ رہی تھی وہ یہ آ رہی تھی کہ 500 روپے والی کورٹ فیس جو ہے وہ نہ تو سول کورٹ میں اویلیبل ہے نہ سیشن کورٹ میں اویلیبل ہے اور وہ بلیک میں ہمیں 1000 میں 1500 میں بک رہی ہے. یہ ہمارے لیے بڑا لمحہ فکریہ تھا اور لٹیگنٹ کے لیے جو ہے وہ بڑی مشکلات پیدا کر رہا تھا. یہ تو ہم شکریہ ادا کرتے ہیں احسن بون صاحب کا، اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہ انہوں نے اپنی پرسنل ایفرٹ کر کے، اور یہ جو شیڈیول ہے یہ ہم اس کی کاپی آپ کو پرووائڈ کر دیتے ہیں کہ بالکل ختم تو نہیں کیا لیکن کافی حد تک جو ہے وہ وکلا بھائیوں کو ریلیف ملا ہے. ابھی ہماری اور بھی حکومتیں پنجاب سے توقعات ہیں کہ اس میں مزید کمی کی جائے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں مزید کمی کی جائے تو وہ ہمیں امید ہے کہ ہماری قیادت ان سے مشاورت کرتی رہے گی اور اس میں مزید بھی کمی کرے گی. تھینک یو ویری مچ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام دوستوں کو مشکور ہے کہ یہاں تشریف لائے. میں شکر گزار ہوں اپنی قیادت انڈیپینڈنٹ گروپ کی احسن بون صاحب. اس تمام معاملے میں ان کی سرپرستی ہمیں حاصل رہی اور تمام جو ہے صدور بھی اور سیکرٹری ہائی کورٹ سب اس معاملے میں جو ہے ہمارے ساتھ تھے، آن بورڈ تھے. اور اس معاملے میں شکریہ ادا کرتا ہوں اعظم نذیر تارڑ صاحب کا کہ انہوں نے ہمیں بہت فیسیلیٹیٹ کیا
اور حکومتی نمائندوں سے ہمارے مذاکرات جو ہے وہ چلتے رہے. آخر احسن بھون صاحب کی سرپرستی میں الحمدللہ یہ معاملہ بڑے خوش اسلوبی کے ساتھ حل ہوا. جو لیٹیگینٹ اس معاملے میں بہت زیادہ سفر کر رہے تھے کہ 80 ہزار روپیہ ایک نقل کی جو ہے وہ تیاری پہ جو ہے وہ لگ رہا تھا. اس سے لیٹیگینٹ بھی بہت پریشان تھے اور ہمارے کلرکس بھی, اور لوگوں کے پاس تو فیس دینے کے لیے پیسے نہیں تھے کیونکہ وہ اس کے تمام ان کے پاس جو جمع پونجی ہوتی تھی وہ سرٹیفائڈ اس میں. یہ الحمدللہ اب جو ہوش ربا اضافہ تھا وہ واپس ہوا ہے, اور اسے جو لیٹیگینٹ ہیں ان میں بھی جو ہے ایک سکھ کا سانس آئے گا, اور وکلاء صاحبان بھی. میں پھر جناب اپنی قیادت جو انڈیپینڈنٹ اس کا شکریہ ادا. جناب باسط خان بلوچ صاحب, پریزیڈنٹ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بہت زیادہ خوشی کا دن ہے ہمارے لیے. ہماری قیادت انڈیپینڈنٹ گروپ کے چیئرمین ہمارے لیڈر جناب احسن بھون صاحب نے اور اعظم نظیر تارڑ صاحب نے اپنی محنت شاقہ سے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے جو نوٹیفیکیشن فار کورٹ فیس جو امپوز ہوئی تھی اس میں رات دن کابشو سے جو اس کی ریڈکشن ہوئی ہے وہ یقیناً ہماری قیادت خراج تحسین کی مستحق ہے. میں احسن بھون صاحب کے لیے ایک شیئر ٹریبیوٹ کروں گا کہ وہ جو رات دن وکلاء بھائیوں کے لیے کام کرتے ہیں, اپنے وکلاء کے لیے اپنی نیند, اپنا وقت, اپنا سب کچھ قربان کرتے ہوئے وکلاء کے لیے ہم آتن گوش رہتے ہیں, کابشو میں رہتے ہیں کہ رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں قائل, جو آنکھ سے نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا رہے گا. اس شعر کے مصداق وہ کام کرتے ہیں. اور ویسے جو کورٹ فیس امپوز ہوئی تھی یہ نہیں ہونی چاہیے تھی. اس سے پورے پنجاب کے وکلاء میں اتنی سٹریس, بے چینی, اور جیسے قائد محترم جناب احسن بھون صاحب نے فرمایا, ہمارے چیئرمین صاحب نے اور پریزیڈنٹ سپریم کورٹ ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, سب نے, وائس چیئرمین صاحب نے, سب نے فرمایا کہ کورٹ کیس ہونی ہی نہیں چاہیے. انصاف کے لیے, کورٹ میں آنے کے لیے, انصاف کی فراہمی کے لیے فیس جو عائد کی جانا ہے یہ غلط ہے. بہرحال ہمارے اوپر 100% 500% امپوز کر دی گئی ہے اور اس کو منیمائز کرتے ہوئے الحمدللہ کم ہو گئی ہے. اس پر ہم تھینک یو پے کرتے ہیں جناب احسن بھون صاحب کا, تھینک یو پے کرتے ہیں جناب اعظم نظیر تارڑ صاحب کا, تھینک یو پے کرتے ہیں گورنمنٹ آف پنجاب اور لا منسٹر اور ایڈوکیٹ جنرل پنجاب کا. ہم مطالبہ بھی جاری رکھیں گے کہ جو امپوزنگ اس وقت ہے وہ بھی کم کی جائے, وہ بھی ختم کی جائے اور پریویس اسٹیٹس پر لایا جائے, اس لیے کہ کورٹ میں آنے کے لیے فیس نہیں ہونی چاہیے. لیٹیگینٹ کے لیے, پبلک ایٹ لارج کے لیے, انصاف کی فراہمی کے لیے میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی قیادت سے جناب احسن بھون صاحب سے ریکویسٹ کروں گا کہ یہ مذاکرات اس میں بھی منیمائزیشن فرمائی جائے یا اس میں اس نہج پر لے آیا جائے جو پہلے تھا, تاکہ وہ اس میں وہ فیزیبل تھا, وہ بیئریبل تھا, وہ کافی حد تک ہم اس کو برداشت کر کے آ رہے تھے. تھینک یو. جناب منیر حسین بٹی صاحب, صدر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے اپنے گروپ کی قیادت کا, جناب چودھری احسن بھون صاحب کا, شہزاد شوکت صاحب صدر سپریم کورٹ کا, اور اپنے وائس چیئرمین, چیئرمین ایگزیکٹو اور تمام ممبران کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے بھرپور ایفرٹ کی. اور آج جو ہے پورے پنجاب میں جو ہے وکلاء کے اندر جو ایک اضطرابیت تھی اور سائلین کے اندر آج وہ مسئلہ حل ہوا ہے. یہ بڑا خوشی کا دن ہے اور ہم شکریہ ادا کرتے ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کا اور گورنمنٹ آف پنجاب کا کہ اس حوالے سے انہوں نے ہماری بات کو سنا اور مانا. یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے. ساتھ ہی ساتھ آج اس بڑے کٹ کے توجہ سے میں اپنی قیادت سے یہ بھی ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارا لاہور بار ایسوسیشن کا جو ایک متنازع نوٹیفیکیشن ہے اس کے حل کے لیے بھی اسی طرح سے بھرپور ایفرٹ کی جائے تاکہ اس سے ایک جو ہے بار اور بینچ کے درمیان ایک خوبصورتی آئے, پبلک لیٹیگینٹ کا فائدہ ہو اور لوگوں کو انصاف میں جو ہے وہ آسانیاں پیدا ہو. آپ دوستوں کی یہاں آمد کا اور اس طرح سے ہمیں کور دینے کا تمام پریس کا بہت شکریہ. جی جی آپ کا بھی سیم کوشچن ہے. بہت مہربانی. بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا
کہ اس پہ بعض پولیٹیکل پارٹیز نے اپنا پولیٹیکل پارٹیز کے جو کچھ وکلاء میں رہنما ہیں انہوں نے اپنا ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وکلاء تنظیمیں انتہائی غیر جانبدار، غیر سیاسی، نہ ہم حکومت کے کسی ایجنڈے کا حصہ ہیں اور نہ ہم کسی انتشار پسند شخص کو سپورٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وکلاء تنظیمیں ہمیشہ آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتی ہیں اور ہم بھی آئین اور قانون کی بالادستی پہ یقین رکھتے ہیں، اور عدلیہ کی آزادی بھی ہمارا سب سے اولین جو ہے وہ ہمیشہ ایجنڈا رہا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ عدلیہ کی آزادی پہ کبھی بھی ایون لیجسلیشن بھی کرنی چاہیے تو وہ بینیفیشل ہو، جس پہ عدلیہ کی آزادی پہ کوئی قدغن یا حرف نہیں آنا چاہیے۔ باقی رہی بات کہ یہاں ہر وقت یہ بات ہوتی رہتی ہے، کیونکہ اپنے ایجنڈے کو لے کے چلتے رہتے ہیں، انتشار کی سیاست سے ہم ہمیشہ لوگوں کو دور رکھنے کی، اور ہم چاہتے ہیں کہ ڈائیلاگ سے کام کریں۔ ہم نے ہمیشہ یہ بات کی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز انکلوڈنگ گورنمنٹ اور اپوزیشن، ان کو ایک پلیٹ فارم میں بیٹھ کے ملک کے لیے بہتری کے لیے کام کرنا چاہیے، اور جو لیجسلیشن کرنی چاہیے وہ بھی مل کے کرنی چاہیے۔ لیکن انفارچونیٹلی جب ایک پارٹی کی حکومت چلی جاتی ہے تو وہ وکلاء کی طرف دیکھنا، دوسری کی چلی جاتی ہے تو وہ پھر ہمارے دوست بن جاتے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس لیے ہمیں بھی اپنے وکلاء کو استعمال نہیں ہونے دینا۔ باقی رہی بات پارلیمنٹ کی، ہم یہ سمجھتے ہیں، آپ کی تمام تنظیمیں آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی ہیں، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں یہ نہیں پتا کہ ابھی آئینی پیکج کیا آ رہا ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو کوئی ایسا پیکج نہیں لانا چاہیے جس میں یہ ایج کی بڑھانے کی بات کی جائے، کسی سنگل انڈیویجول کے ایج بڑھانے کی بات کی جائے، بلکہ جو بھی یہ پارلیمنٹ کا اختیار ہے۔ یہ بالکل واضح بات جو کرنا چاہتا ہوں، میرے صدر صاحب بیٹھے ہیں، میرے باقی صدور بیٹھے ہیں، میرے وائس چیئرمین، میرے بار کونسل کے دوست بیٹھے ہیں، اگر آئین میں ترمیم پارلیمنٹ نے نہیں کرنی تو پھر آپ نے پرویز مشرف کو کیوں اختیار دے دیا؟ جو ظفر علی شاہ کیس میں افتخار محمد چودھری اور ارشاد حسن خان وغیرہ صاحب جب بیٹھے تھے، بے نظیر بھٹو کیس دیکھیں آپ نے کیا کیا۔ اب آپ ضیاء الحق کا دور لانا چاہتے ہیں کہ مارشل لاء والے لوگ جو ہیں وہ آئین میں ترمیم کریں۔ آئین میں ترمیم کا اختیار صرف اور صرف پارلیمنٹ کو ہے۔ ہاں، یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بیسک سٹرکچر کو تبدیل کر دے۔ بیسک سٹرکچر جیسے آپ کا اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کو وہ سوشلسٹ اسٹیٹ نہیں ڈکلیئر کر سکتے۔ اسی طرح آپ کا پارلیمانی نظام ہے، پارلیمانی نظام کے لیے آپ کو ایک کانسٹیچوئنٹ اسمبلی الیکٹ کرنے کی پڑے گی پہلے، اس کے بعد اس کے سامنے آپ کو ایجنڈا دینا پڑے گا کہ آپ پریزیڈنشل سسٹم رکھنا چاہتے ہیں یا پارلیمانی نظام۔ اس لیے اس کے علاوہ یہ آل دو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس پہ پالیٹکس کرنا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عمر بڑھ رہی ہے یا جسٹس منصور علی شاہ صاحب کو، ہمارے لیے جسٹس منصور علی شاہ بھی اتنے ہی قابل ہیں اور قابل اور ایماندار جج ہیں جتنے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور باقی جج صاحبان ہیں، اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی اتنے ہی قابل عزت ہیں جتنے باقی۔ اس لیے کسی ایک جج کو ٹارگٹ کرنا، آپ نے دیکھا، میں آپ تمام دوستوں کی وساطت سے یہ بات کرنا چاہوں گا، بار کونسلوں کا اور بار ایسوسی ایشن کا مطالبہ تھا 2001 سے میں اسی کونسل کا وائس چیئرمین تھا، ہم نے ایجنڈا شروع کیا کہ یہ ریویو کا اختیار جو ہے سپریم کورٹ کا، اس میں چینج آف کونسل کی ہونی چاہیے۔ 184(3) میں جو آتا ہے یہ اپیل کا حق ہونا چاہیے۔ باقی اسی طرح آئیں ترامیم۔ اگر 2023 میں جا کے یہ خواب اگر 24 میں تعبیر ہوا ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے تحت، تو وہی لوگ جو آج یہ بات کر رہے ہیں جی ہم تحریک چلائیں گے، بھئی آپ چلا کے دیکھو۔ وکلاء کسی کے ڈکٹیشن پہ نہیں چلتے،
وکلا ہمیشہ اپنی رائے اور اپنی ول پہ چلتے ہیں، نہ انہیں حکومت نہ اپوزیشن الیور نہیں کر سکتی. اور جب آج پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ آ گیا ہے، آج وہی لوگ کہتے ہیں یہ تو بڑا اچھا آیا، قاضی صاحب اب اکیلے ہو گئے ہیں، باقی جج جو ہیں وہ کر رہے ہیں. اس لیے لیجسلیشن جو ہے اس کے لیے ٹائمنگ کی کوئی بات نہیں، بینیفیشل ہونی چاہیے. عام بات یہ ہے کہ آ ہی نہیں سکتا، پارلیمنٹ وہ چینج ہی نہیں کرتی. یہ میں عبد الرحمان میں یہ سمجھتا ہوں، ہماری تو ہمیشہ یہ رہی ہے بات، ہم نے کہا ہے کہ بینیفیشل لیجسلیشن ہونی چاہیے. جو عام لٹیگنٹ پبلک آپ دیکھتے ہیں، آپ تمام دوست عینی شاہد ہیں، یہاں ساری عدالتوں میں سیاسی کیس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور عام لٹیگنٹ جو ہیں ان کے 20-20 سال کے، سپریم کورٹ میں آپ دیکھیں 15-15 سال سے لیو گرانٹ کے لیے انیشل سٹیج پہ نہیں لگا، اور ادھر سے کیس آتا ہے، چٹ آتی ہے، دوسرے دن فکس ہو جاتا ہے. وہ کسی جرنیل کی ایکسٹینشن کا ہو، کسی پارلیمنٹ کے ریزرو سیٹوں کا ہو، کوئی تیسرا ہو، چوتھا ہو، یہ ساری باتیں ہو جاتی ہیں. لیکن عام لٹیگنٹ پبلک کے لیے نہیں. انہوں نے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے 2006 میں ایک مساق کیا تھا، مساق جمہوریت کیا تھا، جس میں عمران خان تھے، مولانا فضل الرحمان تھے، بے نظیر بھٹو صاحبہ تھیں، محترمہ شہید نواز شریف صاحب تھے. انہوں نے ایک بہت سارا لمبا چوڑا پیکج وہاں اس وقت کیا تھا. تو آپ اس طرف جائیں، مشاورت سے جائیں. میں اس پہ بات کروں گا. ان کے اس گروپ کے سربراہ جنہوں نے کہا تھا، ان کی تاریخ دیکھیں. انہوں نے ضیاء الحق دور میں پروان چڑھے، ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے سٹنگ سیکرٹری جناب رفیق چوہان صاحب کو صرف اس لیے الیکٹڈ سیکرٹری کو ریموو کر کے محترم بھنڈاری صاحب کو انہوں نے سیکرٹری بنایا، اس لیے کہ ضیاء الحق کے مارشل لا کو غلط گنتی کر کے اس وقت کے پرائم منسٹر اور جو جہانگیر بدر جیسے لوگ تھے اس کے لیے 78 میں وہ سیکرٹری بنے جب ضیاء الحق کا مارشل لا تھا. اور ان کے جو جد امجد تھے، وہ جو پہلے سال صدر تھے جناب مرحوم عامر رضا خان، وہ ضیاء الحق کے ایڈوکیٹ جنرل بن گئے. ان کے جو صدر تھے وہ جناب چودھری عارف صاحب، وہ ضیاء الحق کے جج بن گئے. آپ ایسے لوگوں کی بات کرتے ہیں، ہمیں بتاتے ہیں مردہ جو مارشل لا کی وردی کیا روح جوس پی کے جوان ہوئے ہیں، وہ ہمیں سکھائیں گے. میں احمد خان صاحب کے حوالے سے میں بتا رہا ہوں، یہ میں ریکارڈ پہ آپ کو ٹی وی کے سامنے بات کر رہا ہوں. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن آپ کے سامنے کھڑی ہے، جو وکلا کی ویلفیئر پہ، میں صدر صاحب کو اس لیے روکا تاکہ میں اس پہ بات کروں. میں ان کو یہ میسج دینا چاہتا ہوں، آپ نے پرویز مشرف سے انہوں نے ڈیل کرنے کی کوشش کی کہ لاہور ہائی کورٹ کا صدر وہاں فلاں بندہ جو ہے وہ چیف جسٹس بنے، وہ نہ ہوا تو پھر الٹیمیٹلی ہمارے ساتھ شامل ہوئے. پہلے نہیں شامل ہو رہے تھے، جو ایل ایف او کی تاریخ تھی. آپ ان لوگوں کی بات کرتے ہیں جو ججوں کی 70s سے ایوب دور سے مترا صاحب آپ تشریف لائیں، پریزیڈنٹ ملتان ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن، جو اس سارے جد و جہد میں، شاہ صاحب آپ بھی آ جائیں، ہمارے حیدر میتلا صاحب ہمارے پریزیڈنٹ، جواد خالد ملک صاحب وہ آج نہیں ہیں. میں یہ سارے ان کو میں نے رات لیٹ اطلاع دی، رات 12-1 بجے، ان کی مہربانی ملتان سے تشریف لے آئے. یہ ساری باتیں میں اس لیے کر رہا ہوں، آپ نے جو بات کی میرے چھوٹے بھائی نے، میں اس لیے یہ ریکارڈ پہ لائیو کہہ رہا ہوں. سامنے بیٹھ کے کریں گے تو میں کروں گا. یہ لوگ اوپر سے اور کور، ہم تو جو ہیں وہ آپ کے سامنے کھلے ہیں. ہم
مجھے یہ بات بھی میں نے میرے سے انہوں نے بات کی. بھئی بات یہ ہے جب آپ ایک پولیٹیکل پارٹی کا ایجنڈا لے کے گورنمنٹ سے پیسے لے کے آپ ایک جماعت کے لیے استعمال کرو گے تو آپ کو دیں گے آنسر. ایک منٹ بات یہ ہے کہ میں نے خود ریکویسٹ کر کے تارڑ صاحب سے 1.25 کروڑ ان کو لے کے دیا جو جی میں بات یہ کرتا ہوں نا. بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے اگر آپ ایک انتشاری ٹولے کے طور پہ کام کرو گے تو پھر آپ کو پیسے دیں گے. میں یہ بات کرتا ہوں کہ بات یہ ہے کہ یہ بڑی سیدھی سی بات ہے کہ آپ کہتے ہو کہ مجھے پیسے بھی دو اور پیسے جو ہے وہ میں آپ پہ لگاؤں گا. آپ وکلا کی ویلفیئر پہ بات کرو. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن نے کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنی ہاؤسنگ پروجیکٹ پہ کام شروع کروایا ہے. سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن زندہ ہے جس نے یہ کام شروع کروایا ہے. اور یہ بار کونسل کا جو ہے اس کے بعد میں آپ کو عرض کر رہا ہوں یہ بار کونسل کا دفتر جس میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں خدائے بزرگ و برتر کے فضل و کرم سے اس کی بنیاد آپ کے اس خاکسار نے رکھی اور اس کی 3 منزلیں میں نے بنا کے اس کا افتتاح جو سب سے پہلے میں نے کیا. لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جو سبزہ زار کی اسکیم ہے انڈیپینڈنٹ گروپ سے وابستہ تھے میاں اسرار صاحب تو اور دوسرے انہوں نے رکھی ہے کریم ملک صاحب. یہاں کا جو ہاسپٹل ہے وہ آپ کے انڈیپینڈنٹ گروپ نے کیا. آپ کے جو نادرا کا آفس ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے پیر مسعود چشتی. اسلام آباد کا ہاسٹل جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے بنایا. پاسپورٹ آفس جو ہے وہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے بنایا. بہاولپور میں ہائی کورٹ بار کو ریسٹ ہاؤس جو وکلا باہر سے آتے تھے وہ لے کے دیا. وہاں نادرا کا دفتر بنایا. اسی طرح اپنا صدر صاحب بیٹھے ہیں بات کریں گے متھلا صاحب ان کی بار کے لیے جو تھا ہو سکا. آج تک ایک کام یہ بتا دیں جو زندہ ہے. یہ جو زندہ ہے ماسوائے انہوں نے چیمبروں سے جج لگائے اور پیسے کمائے. ماسوائے اس کے لیکوڈیٹر بنے عدالتوں سے تو یہ کیا. یہ ان ججوں کی اولاد ہیں جو ضیاء الحق مارشل لا کو لے کے آگے تک پالتے رہے ہیں اور آج یہ کہتے ہیں کہ جی زندہ ہیں. یہ چلائیں تحریک. وکلا جو ہے وہ ہمیشہ آئین کے لیے قانون کے لیے ایک جینونلی آپ کے سامنے دیکھا ہم نے تحریک چلائی اور ہمارے بعد میں پتہ چلا 2007 کی تاریخ بھئی انہوں نے ساتھ ISI کے ساتھ اس وقت کے کمانڈر کے ساتھ مل کے اس کو بیچ دیا. 2007 کی تاریخ تحریک جو تھی وکلا نے تو ایک نیک نیتی تھے ادارے کے لیے چلائی اور بعد میں کیا پتہ چلا کہ جنرل کیانی اور خان صاحب اور باقی جو تھے اور اسی لیے وہ گجرانوالہ میں انہی کے ٹیلی فون سے وہ ختم ہوئی. ہم ریکارڈ پہ بات کرتے ہیں جو اور یہی بات جناب اعتزاز احسن صاحب نے 2014 کی اسمبلی میں فلور پہ کی تھی. اگر کسی کو دوست کو چلانے کی ضرورت ہو تو میں اس کی کٹنگ بھیج دیتا ہوں. انہوں نے کہا تھا کہ میں تو وکالت کر رہا تھا اور وکالت میرے ساتھ پاس بہت کیس ہے مجھے کیا پتا تھا اس کے تحریک کے نتیجے میں میرے 4-5 کولیگ جو ارد گرد ہیں وہ ارب پتی ہو جائیں. تو یہ تو وہ کام کرتے ہیں ہمیں کیا بتانے. ہم ریکارڈ کی بات کرتے ہیں اور فیکٹ پہ بات کرتے ہیں. اس لیے اگر کوئی پیکج آئینی آتا ہے تو ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ وہ بینیفیشل لیجسلیشن ہونی چاہیے نہ کہ کسی ایک فرد کے لیے ہونا چاہیے بلکہ عام لٹیگنٹ پبلک کے لیے ہونا چاہیے. میں نے تو آپ کو کہا کہ ہمارا یہ مطالبہ ہے. میں یہاں بیٹھے کہہ رہا ہوں کہ خان صاحب 2006 میں انہوں نے ایک کیا تھا جس میں عمران خان صاحب تھے نواز شریف صاحب تھے فضل الرحمان صاحب تھے اپنا اور بھی بہت سارے پیپلز پارٹی کے محترمہ بینظیر شہید بھٹو کی قیادت میں ایک مساق جمہوریت کیا تھا. میرا تو یہ مطالبہ ہے کہ
اس کو اٹھائیں اور اس میں سے کوئی بہتر ہو سکتا ہے تو کریں. بڑھانے سے بات کرتے ہیں ایسے ہی پاکستان کو مسائل کی وحشت کی بات کرتی ہے کہ جتنی بھی ہے وہ ان مسائل کا دنیا نہیں کر سکتی. پولیٹیکل میں یہ آپ نے بہت ایوب صاحب ٹھیک بات کی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدلیہ کے ہمارے جج صاحبان جو ہیں وہ ہماری طرح ہی ہوتے ہیں. کوئی اتنی مقدس گائے نہیں ہوتی کہ عدلیہ کے جج جو ہیں وہ اوپر سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. میرے آپ کی طرح یہاں سے اٹھا کے تو ادھر بٹھا دیے جاتے ہیں, باقی ان کو ڈیکوریٹ کیا جاتا ہے تاکہ پبلک امیج کے لیے. یہ ان کو سوچنا چاہیے, ان کو بھی سوچنا چاہیے کہ وہ اسی طرح ایک جو انسانی بیہیویئر ہے اس کو جو پبلک ایٹ لارج کے لیے بہتر ہے, وہ موب مینٹیلٹی کی بجائے, پاپولر سلوگن کی بجائے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں اور بجائے اپنے ذاتی گروہ بندی میں پڑھنے کی. آپ نے دیکھا ہمارے بہت سارے قابل جج جو ہیں وہ عدلیہ کی آپس کی تقسیم کا شکار ہو گئے. میں بالکل ریکارڈ پہ یہ بات کروں گا, ہمارے بہت قابل اور ایماندار جج تھے اپنے میاں ثاقب نثار صاحب, لیکن وہ جوڈیشل ایکٹیویزم اور عدلیہ کا ادارہ اور جو اس وقت گورنمنٹ کا اور ٹکراؤ تھا اس کا شکار ہو گیا. اسی طرح محترم ہمارے بندیال صاحب بڑے اچھے اور قابل جج تھے اور ایماندار, لیکن وہ اپنے ادارے کی تقسیم میں بہت دور چلے گئے جس سے ادارے کو بہت نقصان پہنچا. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے جج صاحبان کو بھی تھوڑا سا اپنی ذات سے, ایگو سے باہر ہو کر ملک اور ادارے کے لیے سوچنا چاہیے اور لیٹیگنٹ پبلک کے لیے سوچنا چاہیے. اور یہ جو نام نہاد وکلا تنظیموں پہ اگر وہ جیت جائیں تو وہ پاک ہیں, صاف ہیں, اوپر سے آئے ہیں. اگر وہ الیکشن ہار جائے تو وہ کہتے ہیں جی یہ ذاتی نمائندگی نہیں ہے. بھئی آپ نے تو ساری زندگی اسٹیبلشمنٹ کی چاٹ کے ہر چیز جو ہے وہ آپ گرو کیے ہیں. تو انشاءاللہ لایا جائے گا. ہم نے محترمہ ہماری موجودہ چیف جسٹس صاحبہ سے ہم نے یہ درخواست کی ہے اور حکومت وقت سے بھی کی ہے, اور حکومت وقت نے ہمیں کچھ یقین دہانیاں بھی کرائی ہیں کہ ہم آپ کو جگہ پرووائڈ کریں گے. دی مومنٹ وہ جگہ پرووائڈ کرتے ہیں, ہمارا تو یہ مطالبہ ہے کہ ساری کی ساری لاہور کی عدالتیں ایک جگہ, اور ہمیں ابھی بات کہنا نہیں چاہتا, ہمیں یہ یقین دہانی کروائی گئی ہے کہ انشاءاللہ اگر جگہ ایسی اچھی مل گئی تو انشاءاللہ عدالتیں اکٹھی ہو جائیں گی. سب سے زیادہ جوائنٹ جتنی ہوتی ہے وہ اس ادارے میں ہوتی ہے جسے عدلیہ کہتے ہیں. شروع سے جسٹس منیر سے لے کر آج تک ہوتا ہے, اور اب پچھلے چند سالوں سے جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے کہ کس طرح کسی خاص سیاسی جماعت کو کوئی فائدہ دے رہا ہو تو خاص ہوگی. تو کیا بولا اپنے اندر اپنی عدلیہ کے اندر کوئی ایسا اپنا پریشر نہیں ڈال دیتے کہ جناب آپ نیوٹرل ہو کے کام کریں؟ یہ بات آپ نے بہت اچھی کی. عابد خان صاحب نے نہیں, میں نے عابد خان صاحب نے جو بات کی کہ آپ ساروں کی بات کرتے ہیں, آپ عدلیہ کو نہیں سمجھا سکتے. بات یہ ہے کہ یہ ہمارا نہیں, آپ کا بھی کام ہے میڈیا کا. آپ نے اپنے چینل کو بھی یہ کہنا ہے کہ آپ نے بجائے اس کے ان ساروں کو اکٹھا کرنے کی کوشش کرنی ہے. بہت شکریہ. میتلا صاحب.